السلام علیکم۔ اماں کو کون رکھے گا؟ اس نے پھولی سانسوں کے ساتھ بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے برآمدے میں دھری کرسی پر گرایا۔ واش بیسن سے اپنے کمرے تک کا فاصلہ اسے گراں لگنے لگا۔ چلتی سانسوں کا شور کچھ کم ہوا تو ادھر ادھر کھیلتے کودتے پوتا پوتی کی آوازیں کان سے ٹکرائیں۔ اس عمر میں یہ آوازیں اس کے لیے کسی موسیقی سے کم نہ تھیں۔ ان آوازوں کو سننے کے لیے اس نے کتنا طویل سفر کیا تھا۔ یہ اس کے ماتھے کی لکیروں اور چہرے کی جھریوں سے عیاں تھا۔ آج سال بھر میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے شوہر کے جانے کے بعد سارے بچے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ساتھ جمع تھے۔ بھائی زیام، تم تو جانتے ہو میری اور تمہاری بھابھی کی بینک جاب ہے۔ ہم صبح کے نکلے شام گئے تک گھر لوٹتے ہیں۔ اتنا وقت اماں کو گھر میں کون سنبھالے گا؟ میری طرف سے تو معذرت ہی سمجھو۔ ساتھ والے کمرے سے آتی بڑے بیٹے کی آواز نے اس کی سماعتوں کو چونکایا۔ تو وہ سب اس لیے جمع ہوئے تھے کہ فیصلہ کر سکیں کہ اماں کو کون رکھے گا۔ اور میں، سلمان بھائی، آپ تو جانتے ہیں کہ میں تو رہتا ہی سسرال میں ہوں۔ وہ مجھے بڑی مشکل سے برداشت کرتے ہیں، اماں کو کیسے سہ لیں گے؟ بڑے بھائی کو ہاتھ جھاڑتا دیکھ کر منجلا بیٹا بھی ایک طرف ہو گیا۔ دیکھا، اسی دن کے لیے میں تمہیں گھر دمادی سے منع کرتا تھا۔ اپنا کماتے تو آج اپنی مرضی تو کر سکتے تھے۔ منجلے کی بات پر بڑے بیٹے نے لتاڑنا چاہا۔ ہاں تو آپ تو بھائی اپنا کماتے ہیں، آپ کر لیجئے نا اپنی مرضی۔ منجلے نے لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے آئینہ دکھایا۔ جوں جوں بحث بڑھتی جاتی تھی لہجوں کی تلخی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ چند منٹوں کی بحث کے بعد یہ ہویدا ہوا کہ وہ احترام جو ان بھائیوں میں موجود تھا وہ محض ایک ہوائی لحاظ تھا جو اب اڑن چھو ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ معاملہ مزید تلخ ہوتا، چھوٹا بیٹا مصالحانہ انداز میں بولا، آپ سب بے فکر رہیے، میں اپنے گھر رکھ لوں گا اماں کو۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر ابا کا گھر کرائے پر یا بیچ دیں گے اور رقم تینوں گھروں میں برابر تقسیم ہوگی۔ منجلے نے موقع پہ چوکا لگایا۔ برآمدے میں بیٹھے نومبر کے دنوں میں بھی اسے پسینے آنے لگے۔ بوڑھا وجود چند لمحوں میں مزید بوڑھا ہوا۔ اسے لگا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اسے بھی دفنا آئے تھے۔ کیا کہا؟ آپ رکھیں گے اماں کو؟ خود تو صبح آفس چلے جائیں گے اور شام کو لوٹیں گے، اماں کو گھر میں کون سنبھالے گا؟ چھوٹی بہو میدان میں آئی۔ کون پکائے گا ان کا پریزی کھانا؟ کون دے گا انہیں گھڑی گھڑی دوائیں اور پانی؟ ثواب کمانا ہے تو اپنے سر پر کمائیے۔ کمرے میں کچھ دیر کو خاموشی چھائی رہی۔ پھر منجلی بہو اپنی نند کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، نائلہ، اماں یوں بھی تم سے بہت مانوس ہیں، اگر اپنے ساتھ تم رکھ لو تو شاید یہ اماں اور تمہارے لیے ٹھیک رہے گا، وہ تمہارے بچے بھی سنبھال لیا کریں گی۔ بھابھی، اس سے اچھا خیال تو آپ کے دماغ میں آ بھی نہیں سکتا تھا۔ اماں تو بچے سنبھال لیں گی، لیکن میری ساس کو کون سنبھالے گا؟ بلائی منزل میں رہتی ہیں، دن بھر آتے جاتے لوگوں کو گھورتی ہے، اماں کو دیکھ کر میری جان کھا جائے گی۔ اور احتشام، انہیں تو آپ جانتی ہیں، وہ کیا نہیں کہیں گے کہ میری اماں کو تو تم نے اپنے ساتھ نہیں رکھا، تم اپنی اماں کو کس منہ سے میرے گھر لائی ہو؟ اور نہ بھی کہے تب بھی ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ تو پرائے مہمان کو ایک دن سے زیادہ برداشت نہیں کرتے۔ بڑھاپا بھی عجیب شے ہے، سب بھلا دیتا ہے سوائے ماضی کے۔ وہ جب بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو اپنے بڑے سے گھر کے سامنے یہ گھر چھوٹا لگا کرتا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر ضد کرنے والی، بات بات پر ناک منہ چڑھانے والی نے کس خوش دلی سے اپنے میاں کے چھوٹے سے گھر میں خود کو ایڈجسٹ کیا تھا۔ یہ بات اس کے والدین کے لیے بھی حیرت انگیز تھی۔ 4 نئے دن خوشی خوشی گزر گئے، لیکن پھر اکتاہٹ ہونے لگی۔ وہ آسائشوں کی عادی تھی، اس چھوٹے سے گھر میں کیسے رہ سکتی تھی؟
وہ سوچتی کہ اپنے باپ سے کہے گی کہ وہ اسے اچھا گھر لے دے، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو جاتی کہ اس کے شوہر کی خودداری پر سوال اٹھے گا۔ جب پہلی اولاد گھر میں آئی تو خود کو تو جیسے بھول بھال گئی۔ اس کے لیے سب کچھ وہی تھا۔ شوہر خوددار تھا، لیکن احساس چھو کر نہ گزرا تھا۔ اولاد کی خوشی میں وہ اس عیب پر بھی آنکھیں موند گئی۔ دن مہینے سال پر لگا کر اڑ گئے۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی اس کی یہی کل کائنات تھے۔ وہ انہی تینوں میں گم تھی کہ ایک یتیم رشتہ دار بچی نے اس کی ممتا کو جگایا۔ ہاں، وہ 1.5 ماہ کی بچی اس کی واحد اچھائی تھی، جس سے اس نے بھرپور محنت و محبت سے پالا تو تھا، لیکن کوئی امید نہ رکھی تھی، کوئی ایسی امید جو والدین کو اولاد سے ہوتی ہے۔ وہ چوزے کی جان جیسی لڑکی اس کے بچوں میں کھیل کود کر کب بڑی ہو گئی اسے اندازہ نہ ہوا۔ چھوٹی پھپھو آئی ہیں، اس کے پوتے نے اطلاع دی۔ ایک امید نے سر اٹھایا، لیکن نا امیدی نے آنکھیں دکھائیں۔ جب سفید اولاد نہ رکھ سکی تو وہ کیوں رکھے گی؟ سارا ہے، سبحان کے ساتھ آئی ہوگی۔ ابا چلے گئے تو سوچ رہی ہوگی شاید اسے بھی وراثت سے کچھ مل جائے۔ یہ خود تو ایسی چالاک نہیں، ضرور میاں نے پٹی پڑھائی ہوگی۔ کانفرنس روم میں خطبت ہونے لگی۔ اماں، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ لپک کر اماں تک آئی۔ پورے 1 گھنٹے میں پہلی بار کسی نے اس کو محسوس کیا تھا۔ میں اور سبحان آئے ہیں آپ کو لینے، آپ یہاں کیسے رہیں گی اکیلی؟ میرے ساتھ چلیے نا۔ مجھے آپ بہت یاد آتی ہیں۔ یہاں بھی تو آپ اکیلی ہیں، وہاں میرے ساتھ رہیے گا، وہ والہانہ انداز میں لپٹ کر بولی۔ وہ جب اپنے گھر کو الوداع کہہ رہی تھی تب اس نے دیکھا، وہ جو اس کے بڑھاپے کی سامان راحت تھی، وہ اس کی اپنی نہیں پرائی اولاد تھی۔ اسے لگا تھا اس کے بچے لپک کر کہیں گے کہ نہیں، یہ ہماری اماں ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہیں گی، لیکن ان کے لبوں پر تو جیسے قفل پڑے تھے۔ آج وہ چیخ چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ بڑھاپے کے سکون کا سوچ کر اولاد کو پالنے والے کس قدر بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ بے اولادوں پر یہ سوچ کر رحم کھانے والے کہ انہیں کوئی کفن دفن دینے والا نہ ہوگا، کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا، کس قدر خام خیالی میں جیتے ہیں۔ بے اولادوں کو لاوارث سمجھنے والوں پر زندگی کیسے ہنستی ہے، انہیں ادراک تک نہیں ہوتا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔